سیڑھیاں طے کر کے ہم پہلے عرصے پر آئے اور وہاں سے دوسرے عرصے پر پہنچ گئے۔ یہاں بھی کسی جنس کی بے شمار بوریاں پڑی دکھائی دی۔ یہیں پر ایک طرف رہائشی کمرے بنے تھے۔ یہ لگژری کمرے نظر آتے تھے۔ درمیان سے قالین پوش راہداری گزرتی تھی۔ دوسرے عرصے پر پہنچتے ہی پرنم سمندری ہوا کے جھونکے شدت سے محسوس ہونے لگے۔ بہرحال سمندر پرسکون تھا اور مطلب بھی بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے اور کیوں۔ ایک کمرے کے سامنے پہنچ کر چھڑی بردار حبشی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک آواز بلند ہوئی اور حبشی مجھے لے کر اندر داخل ہوا۔ گن بردار سے افام بھی اس کے پیچھے ہی پیچھے اندر آیا۔ یہ کمرہ اندر سے خاصا کشادہ تھا اور غیر متوقع طور پر کافی سجا ہوا بھی تھا۔ در حقیقت چھوٹے سائز کے 2-3 کمروں پر مشتمل یہ ایک اپارٹمنٹ تھا۔ سامنے شیشے کی ایک بڑی کھڑکی تھی جس میں سے نیلگوں سمندر صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس کے علاوہ جہاز کا مستول بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ کیبن نما کمرے میں جو شخص صوفے پر پھیل کر بیٹھا ہوا تھا وہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ بدبخت مائیکل تھا، کانگو کے جنگلات سے وارد ہونے والا پراسرار آدم خور۔ ہمیشہ کی طرح وہ 3 پیس سوٹ میں تھا۔ نظر کا چشمہ اتار کر اس نے شفاف میز پر رکھا ہوا تھا۔ اس میز پر وسکی کی بوتل اور گلاس وغیرہ بھی نظر آ رہے تھے۔ مائیکل مجھے دیکھ کر پراسرار انداز میں مسکرایا، پھر امریکی لہجے میں بولا، مجھے تم سے مصافحہ کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ تم اپنے ہاتھ آگے نہیں لا سکتے۔ بہرحال گڈ آفٹرنون جینٹلمین، مجھے امید ہے کہ تمہارا سفر اچھا گزر رہا ہوگا۔ ضرورت سے زیادہ اچھا گزر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہو گے تو ایسے ہی مزے کرو گے۔ اس نے سیاہ فام کارندوں کو اشارہ کیا اور وہ خاموشی سے باہر چلے گئے۔ کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ مائیکل اسی طرح بے پرواہی سے ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ صرف اتنا ہوا تھا کہ میری آمد کے بعد اس نے اپنے کوٹ کے نیچے لگے ہولسٹر میں سے پسٹل نکال کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ وہ مجھے بغور دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری آنکھ کی چوٹ اب کافی بہتر ہے، ہلکی سی سرخی رہ گئی ہے بس۔ میری آنکھ کے متعلق فکر مند ہونے کا بہت شکریہ مسٹر، ہم تو ہر ایک کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، کوئی اس چیز کی قدر نہ کرے تو اور بات ہے۔ اب پروفیسر کی بیٹی شائستہ کو ہی دیکھ لو، وہ بیمار تھی، میں نے سوچا کہ پروفیسر ساری دنیا کو شفا بانٹتا ہے، بیٹی کو کیوں نہ تندرست کرے، لہٰذا میں شائستہ کے علاج کے لیے پروفیسر ڈیئر کو بھی ساتھ لے آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ کیا شائستہ بھی یہیں ہے؟ ہاں، وہ میرے ساتھ ہی جا رہی ہے۔ اور پروفیسر؟ وہ بھی یہیں ہے۔ کہاں ہے وہ؟ پروفیسر تو شاید مصروف ہوگا، شائستہ سے تم ابھی مل سکتے ہو۔ اس نے اندرونی دروازے کی طرف رخ کر کے بڑی ملائمت سے پکارا، شائستہ ادھر آؤ پلیز۔ وہ شائستہ کو بار بار شائستہ کہہ کر پکار رہا تھا۔ اس کی دوسری صدا پر کمرے کے اندرونی دروازے میں حرکت پیدا ہوئی اور میں شائستہ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ بڑے نفیس ڈھیلے ڈھالے لباس میں تھی، بال پونی ٹیل کی شکل میں بندھے ہوئے تھے، گلے میں قیمتی پتھروں کی جگمگاتی مالا تھی۔ پہلی بار میں نے ذرا غور سے شائستہ کو دیکھا۔ بقول پروفیسر اس کی عمر قریباً 20 سال تھی، لیکن اپنی معصومیت اور سادگی کے سبب وہ عمر سے 3-4 برس چھوٹی نظر آتی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، تاہم یہ زردی اس کی خوبصورتی کو پوری طرح ڈھانپ نہیں سکی تھی۔ ڈارلنگ، سلام کرو، یہ تمہارے ڈیڈی کے دوست اور تمہارے ہم وطن ہیں، تم ان سے پہلے بھی تو مل چکی ہو۔ گڈ آفٹرنون۔ شائستہ سوالیہ نظروں سے مائیکل کو دیکھنے لگی، جیسے پوچھ رہی ہو کہ میں جاؤں۔ مائیکل نے اس کا مطمئن نظر سمجھتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ گھومی اور بال درست کرتی دروازے میں اجھل ہو گئی۔ میرے کانوں میں ابھی تک ڈارلنگ کا لفظ گونج رہا تھا۔ مائیکل نے شائستہ کو ڈارلنگ کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ میں نے مائیکل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، پروفیسر کی بیٹی یہاں کس حیثیت سے ہے؟ میری بیوی کی حیثیت سے۔ کیا مطلب؟ لاہور میں تو تم نے کچھ اور بتایا تھا۔ کیا بتایا تھا؟ یہی کہ تمہارے ایک ملازم نے شائستہ کے ساتھ زیادتی کی تھی، جس کی وجہ سے وہ پریگننٹ ہو گئی تھی۔ وہ میرا ملازم نہیں تھا، پروفیسر ہی کا ملازم تھا۔ جو بھی تھا، لیکن تم نے کہا تھا کہ اس نے شائستہ پر مجرمانہ حملہ کیا، جس کی پاداش میں تم نے اس شخص کو جان سے مار دیا۔ ہاں، ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے شائستہ پر بہت ترس آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس سے شادی کر لوں تاکہ اس کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ میں کسی کو بھی دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے دکھ ختم ہو جائیں یا وہ خود ہی ختم ہو جائے، ایک دم، جسٹ ان اے سیکنڈ۔ اس نے جام بھرا اور تلخ وسکی گھونٹ گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے لگا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس مکروہ شخص کا چہرہ نوچ لوں۔ اس کے چہرے پر کمینگی درج تھی اور آنکھوں میں تمسخر چھپا ہوا تھا۔ مائیکل،
تم پرلے درجے کے بے غیرت شخص ہو. تمہارا جھوٹ تمہارے لانتی چہرے پر لکھا نظر آ رہا ہے. کیسا جھوٹ؟ یہی جھوٹ کہ شائستہ کی آبرو کا لٹیرا پروفیسر کا ملازم تھا جسے تم نے قتل کر دیا اور اس کا گوشت فریج میں محفوظ کر لیا. سچ کیا ہے یہ تم جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں. اور سچ یہ ہے کہ شائستہ کی آبرو کسی اور نے نہیں تم نے برباد کی، اور اب بھی تم نے اسے اپنی حفظ بیجا میں رکھا ہوا ہے اور اس کے مجبور باپ کو بھی بے دردی سے بلیک میل کر رہے ہو. تم جو چاہو کہہ سکتے ہو، بلکہ چاہو تو مجھے گالیاں بھی دے سکتے ہو. جب موقع آئے گا میں ہر بات کا حساب چکا دوں گا. باقی رہی شائستہ کی بات، تو اس کے حوالے سے تمہارے لیے جاننا کافی ہے کہ اب وہ میری وائف ہے. تم اس کے باپ یا بھائی نہیں ہو، لیکن اگر تم چاہو تو میں اس میرج کے قانونی کاغذات تمہیں دکھا سکتا ہوں. یہ شادی شائستہ کی مکمل آمادگی اور رضامندی سے ہوئی ہے. تم ایک لانتی وردہ فروش ہو مائیکل. تمہاری زبان پر بیوی اور شادی جیسے الفاظ آ کر ناپاک اور حقیر محسوس ہونے لگتے ہیں. تم ایسے تمام الفاظ کو معافی رکھو تو بہتر ہے. چلو معاف رکھتا ہوں. اور کوئی خدمت؟ میرے ساتھی کہاں ہیں؟ کون سے ساتھی؟ لیڈی ڈاکٹر غزالہ، میرا دوست زری گل اور اس کی بیوی. لو، تم انہیں ساتھی کہہ رہے ہو. اب وہ تمہارے ساتھی نہیں ہیں. تمہارے ساتھی اب ہم ہیں. ہم ساتھی بھی، ہم سفر بھی، اور دوست بھی. چلو جو بھی ہے، لیکن وہ لوگ ہیں کہاں؟ میری یادداشت کافی کمزور ہے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان لوگوں کو آخری بار میں نے ڈیئر پروفیسر کی کوٹھی میں دیکھا تھا. شاید تم بتانا نہیں چاہ رہے ہو. یہ ہو سکتا ہے اور نہیں بھی. اچانک میں لرز کر رہ گیا. میں نے پروفیسر اللہ دیتا کو دیکھا. وہ چائے کی ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر لا رہا تھا. وہ معمولی لباس میں تھا. چہرے پر مسکینی تھی اور تفکرات کی جھریاں تھیں. پروفیسر آپ یہاں؟ میں نے حیرانی سے کہا. پروفیسر چپ رہا. میں نے سوال اردو میں کیا تھا. اس کے باوجود مائیکل نے اندازہ لگا لیا کہ میں نے کیا پوچھا ہے. وہ پروفیسر کی جگہ جواب دیتے ہوئے بولا، یہ چھوٹے موٹے کام پروفیسر ڈیئر اپنی خوشی سے کرتے ہیں. میں تو بہت کہتا ہوں، کیا ضرورت ہے؟ نصف درجن ملازم موجود ہیں، لیکن فارغ بیٹھنا پروفیسر ڈیئر کے لیے بہت مشکل ہے. اور کوئی کام نہ ملے تو جھاڑ پوچھی شروع کر دیتے ہیں. میں نے کئی بار کہا کہ آپ رشتے میں میرے فادر ان لا ہیں. آپ کے معمولی کام کرنے سے لوگ کیا سوچیں گے؟ مگر ان کا کہنا ہے کہ محنت میں عظمت ہے اور کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. مائیکل کے چہرے پر وہی تمسخرانہ کمینگی نظر آ رہی تھی. میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ وہی شخص تھا جس نے پروفیسر کو اپنے جوتے چاٹنے پر مجبور کیا تھا. پروفیسر کے دل کا ٹکڑا مائیکل کے قبضے میں تھا. وہ ایک مجبور باپ کی مجبوری کو تماشا بنا رہا تھا اور لطف اندوز ہو رہا تھا. پروفیسر کے لیے اس کے دل میں زہر بھرا ہوا تھا. وہ اس کی یہ خطا معاف کرنے کو ہرگز تیار نہیں تھا کہ اپنے بھائی ارشاد کی طرح پروفیسر نے اس کی طرف دست تعاون نہیں بڑھایا تھا اور پولیس کے پاس جانے کی دھمکی دی تھی. پروفیسر نے دھیمے لہجے میں پوچھا، چینی کتنی؟ میں چائے نہیں پیوں گا. میں نے کہا، کیوں؟ مسلمان نہیں ہو تم؟ کیوں؟ کیا مسلمان کے لیے چائے پینا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں، میرا مطلب تم شراب تو پیو گے نہیں، لہٰذا چائے ہی پی لو. فی الحال میں کچھ نہیں پیوں گا. اگر ہاتھ بندھے ہیں تو ڈیئر پروفیسر تمہیں اپنے ہاتھ سے پلا دیں گے. نو تھینکس. مائیکل نے بڑی رعونت سے پروفیسر کو اشارہ کیا اور وہ ٹرالی دھکیلتا باہر چلا گیا. تمہیں یہاں بلانے سے میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں تمہیں اچھی طرح دیکھنا چاہتا تھا. کیا مطلب؟ تم نے سائمن کو مارا ہے، اور سائمن کو دو بدو مقابلے میں مارنا آسان نہیں تھا. تم نے بے خبری میں ایک بڑا کام کیا ہے. سائمن ایک منتخب لڑاکا تھا. اللہ نے چاہا تو میں تمہیں آئندہ بھی حیران ہونے کا موقع دوں گا مائیکل. لگ رہا ہے مجھے. اگر آزمانا چاہو تو ابھی آزما سکتے ہو. میں تم سے یا کسی کے ساتھ بھی ایک صاف ستھرے مقابلے کے لیے تیار ہوں. تمہیں یہ موقع ضرور ملے گا مسٹر، مگر ابھی نہیں. مائیکل کی آنکھوں میں نفرت کی بجلیاں تھیں. اس نے افریقی زبان میں کسی کو پکارا. دروازہ کھلا اور مشین گن والا دیو ہیکل حبشی دندناتا ہوا اندر آ گیا. اس نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا اور گن پوائنٹ پر باہر لے آیا. اپارٹمنٹ کے دروازے سے باہر نکلتے نکلتے میں رک گیا. میں نے مائیکل سے مخاطب ہو کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مائیکل، اسے میری درخواست سمجھو، اطلاع سمجھو یا وارننگ. اگر غزالہ اور گلسوم تمہارے پاس موجود ہیں تو انہیں کوئی غضب نہیں پہنچنا چاہیے. مائیکل نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کا چہرہ پتھر کی طرح ساکت تھا. مسکراہٹ بھی پتھر تھی. ہم اپارٹمنٹ سے باہر نکل آئے. جہاز کے عرشے سے سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے میری نگاہ پروفیسر پر پڑی.
میں نے دیکھا کہ وہ پلاسٹک کی ایک بالٹی میں سے سبزی کے چھلکے سمندر میں پھینک رہا ہے۔ میری طرف اس کی پشت تھی، لہٰذا وہ دیکھ نہیں سکا۔ اس کی حالت پر مجھے رحم آیا۔ ایک قابل معالج، ہزاروں لوگوں کا مسیحا اور بارسوخ شخص حالات کی چکی میں پس کر خاک سے باریک ہو گیا تھا۔ اپنی لاڈلی بیٹی کی خاطر وہ ایک نوکر کی طرح ان لوگوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ مائیکل نے ابھی مجھے بتایا تھا کہ وہ پروفیسر کو شائستہ کے علاج کے لیے اپنے ساتھ لایا ہے، مگر میں جانتا تھا کہ مائیکل کے دیگر جھوٹوں کی طرح یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ مجھے یقین تھا کہ پروفیسر خود منت سماجت کر کے اس سفر میں شریک ہوا ہوگا۔ وہ کسی بھی صورت اپنی بیٹی کے قریب رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل نے اپنے جذبہ حاکمیت کی تسکین کے لیے پروفیسر کو ایک خدمتگار کی حیثیت سے اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ بعد ازاں میرا یہ اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ گن بردار سے افام مجھے لے کر سیڑھیوں پر آیا۔ طویل سیڑھیاں طے کر کے ہم زیریں عرشے پر پہنچے، پھر اس گودام میں داخل ہوئے جہاں فرش سے چھت تک بوریوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ گودام میں داخل ہونے سے پہلے میں نے ایک نظر نیلگوں سمندر پر ڈالی۔ آسمان شفاف تھا۔ سورج کے جھکاؤ سے میں نے اندازہ لگایا کہ مغرب ہمارے عقب میں ہے اور ہم مشرق یا جنوب مشرق کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اگر ہم کراچی کی بندرگاہ سے روانہ ہوئے تھے اور ہمارا رخ جنوب مشرق کی طرف تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم افریقہ یا مارتینیا نہیں جا رہے۔ پھر ہم کہاں جا رہے تھے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جہاز کے نچلے حصے تک جانے والا خفیہ راستہ گودام کی سینکڑوں بوریوں کے درمیان ہی سے کہیں نکلتا تھا۔ ایک اجنبی کے لیے اس راستے کو ڈھونڈ لینا آسان نہیں تھا۔ یہ باسمتی کی آڑ میں بردہ فروشی کا راستہ تھا۔ ہم ایک خاص مقام پہ پہنچے تو بوریوں کی 2 قطاریں سلائڈنگ تختے پر پھسلتے ہوئے پیچھے ہٹ گئیں اور ہم کاٹ کباڑ سے بھرے ہوئے اسٹور روم میں داخل ہو گئے۔ اسٹور روم سے سیڑھیاں اتر کر ہم پھر سے جہاز کے پیندے میں پہنچ گئے۔ میری الٹی ہتھکڑی کھولی گئی اور اسی کیبن میں پہنچا دیا گیا جہاں سے نکالا گیا تھا۔ تمام افراد گمسم بیٹھے تھے، یوں لگتا تھا کہ سب گونگے بہرے ہیں۔ مضروب محمد اسلم ابھی تک نیم بے ہوش پڑا تھا۔ بے ہوشی میں اس کی زبان پر بار بار نسرین نامی عورت کا نام آ رہا تھا۔ معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت کون ہے اور اس مصیبت میں وہ اسے کیوں یاد کر رہا ہے۔ مجھے صفدر کے چہرے پر اضطراب نظر آیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، پتہ نہیں مجھے اس اطلاع پر خوش ہونا چاہیے یا نہیں، لیکن اطلاع بڑی اہم ہے۔ ہوا کیا؟ زری گل یہیں ہمارے ساتھ ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کی آواز سنی ہے۔ وہ ہماری دائیں جانب 2 کیبن چھوڑ کر تیسرے کیبن میں ہے۔ دراصل وہ بلند آواز میں حبشیوں کو گالیاں دے رہا ہے اور انہیں دھمکا رہا ہے کہ اگر انہوں نے اس کی بیوی سے کوئی بدتمیزی کی تو وہ انہیں زندہ درگور کر دے گا۔ ابھی صفدر کی بات منہ میں ہی تھی کہ کہیں قریب سے زری گل کی للکارتی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم سب کا بیڑا غرق فرمائے گا، کتے کے بچوں، تم کو جانتا نہیں ہے، مرنے سے نہیں ڈرتا۔ اگر تم میں سے کسی لاپتہ باپ کی اولاد نہیں ہونا تو ایک ایک کر کے آؤ، ایک ایک کر کے نہیں آ سکتے تو 2 کر کے آ جاؤ۔ تمہاری دم میں نمتا نہ فٹ کر دے تو ہمارا نام زری خان نہیں۔ پھر وہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ کوئی جواب نہیں آیا تو وہ دوبارہ چنگھاڑا۔ خدا کا قسم کھاتا ہے کہ اگر تم نے ہماری بیوی کو بری نظر سے دیکھا تو اس مکان کو جہنم بنا دے گا، آگ لگا کر پھونک دے گا سب کچھ۔ صفدر نے مجھے ٹہوکا دیا۔ موصوف جہاز کو مکان فرما رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے حبشیوں کو کالے لنگور کا خطاب دے رہے تھے۔ یہ تو بڑی گڑبڑ ہے۔ یہ بے وقوف ایک دفعہ پہلے بھی اسی طرح پٹ چکا ہے۔ جی ہاں، مجھے بھی یاد ہے، بڑی مار پڑی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اسے منع کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، میں کرتا ہوں۔ صفدر نے بلند آواز سے کہا۔ زری گل، او زری گل، ہم بھی یہیں ہیں، ادھر۔ چند لمحے بعد مسرت سے بھرپور آواز سنائی دی۔ صفدر صاحب، یہ آپ کا ہی آواز تھا نا؟ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اپنی نقل اتار رہا ہوں؟ خدا کا قسم صفدر صاحب، بہت پریشان تھا۔ اب تو ساری پریشانیاں دور ہو گئی ہیں نا، کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں صفدر صاحب؟ تو پریشانی سے بے حال ہو رہا ہے۔ گلسوم کا کچھ خبر ہے نہ استاد صاحب کا؟ استاد صاحب یہاں میرے ساتھ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو، ایک دفعہ تم پہلے بھی اسی طرح وائے ویلا کر کے پٹ چکے ہو۔ یہ لوگ تو ویسے بھی بہت ظالم ہیں، ابھی ایک بندے کا بھرتا بنا دیا انہوں نے۔ بہتر یہی کہ کان لپیٹ کر چپ چاپ بیٹھے رہو۔ کیا یہ استاد صاحب نے فرمایا ہے؟ بالکل، بقلم خود۔ صفدر صاحب، بس ایک دفعہ ہم کو استاد صاحب کا آواز سنا دو، ہمارا دل معترف ہو جائے گا۔ مطلب مطمئن کہنا چاہ رہا تھا وہ۔ تم دل معترف نہ کرو، بس چپ کر کے بیٹھے رہو۔ وہ لوگ سخت غصے میں ہیں، بس اب کوئی بات نہیں کرنا، سمجھو لائن کٹ گئی۔ کیا کٹ گیا؟ وہ تیرا سر کٹ گیا، بس اب چپ کا بیٹھا رہے۔ ٹھیک ہے، فی الحال ہم نہیں بولے گا،
بس ہم کو ایک بات بتا دیں، یہ ہم کس چیز میں بیٹھا ہوا ہے؟ مکان میں۔ ابھی تم نے خود ہی تو کہا تھا۔ خوچے اتنا پاگل نہیں ہے ہم، ہم کو معلوم ہے کہ یہ مکان نہیں ہے۔ وہ تو ہم نے جان بوجھ کر کہا تھا کہ شاید ہمارا غلطی درست کرنے کے لیے وہ کالا لنگور دروازہ کھولے اور ہم کچھ کر سکے۔ وہ بھی اتنا پاگل نہیں ہے۔ ویسے یہ بحری جہاز ہے، اب خاموش ہو جاؤ اور بولنا نہیں ہے، صفدر نے سختی سے کہا۔ شکر ہے کہ زری گل خاموش ہو گیا۔ ہمارے ساتھ رابطہ ہونے کے بعد اس کی کافی ڈھارس بندی تھی، اس کے لب و لہجے میں زندگی دوڑ گئی تھی۔ میں نے صفدر کو تمام احوال سنایا، اس کو بتایا کہ یہ ایک بڑا مال بردار جہاز ہے جو کھلے سمندر میں جنوب مشرق کی طرف حرکت کر رہا ہے۔ میں نے اسے اطلاع دی کہ جہاز میں پروفیسر کی بیٹی شائستہ کے علاوہ خود پروفیسر بھی موجود ہے۔ یہ جان کر صفدر کو ازحد حیرانی ہوئی کہ شائستہ کو مائیکل نے اپنی بیوی بتایا ہے اور وہ اس کے ساتھ دوسرے عرصے پر ایک لگژری اپارٹمنٹ میں ہے۔ شاہ جہان صاحب، میرا تو پہلے دن سے یہی خیال تھا کہ لڑکی سے زیادتی کرنے والا یہ بدبخت مائیکل ہی ہے۔ گھر کے تہخانے میں اس کے علاوہ بھلا اور جرأت یہ کون کر سکتا تھا؟ لیکن اگر ایسی بات تھی تو شائستہ نے باپ سے اپنی ملاقاتوں میں اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ پروفیسر کے بقول اس نے بھی یہی کہا کہ ایک رات اندھیرے میں کسی نے اس پر حملہ کیا تھا۔ ممکن ہے کہ مائیکل نے اسے ڈرا دھمکا کر یہ بیان دینے پر مجبور کیا ہو۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس تہخانے میں صرف ایک ہی بار شائستہ پر مجرمانہ حملہ کیا گیا ہو اور یہ جرم مائیکل نے تاریکی میں کیا ہو۔ یہ بات مجھے کچھ منطقی نہیں لگتی، کیونکہ مائیکل نے اگر ایک بار لڑکی کو حوث کا نشانہ بنایا تھا تو پھر بار بار ایسا کرنے سے اسے کس نے روکا؟ وہ اس تہخانے میں شائستہ پر مکمل دسترس رکھتا تھا۔ ہاں جناب، یہ جھول تو ہے، لیکن ایسا ہونا ناممکن بھی نہیں۔ مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ مختلف حالات میں مختلف رویوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اچانک ہمیں خاموش ہونا پڑا۔ ہمارے کیبن نما کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا گیا، پھر سیاہ فام کی نہایت کرخت بکواس سنائی دی۔ یقیناً وہ ہمارے بولنے پر برہم ہو رہا تھا۔ ادھیڑ عمر نثار علی نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ہم سے خاموش رہنے کی درخواست کی۔ چند سیکنڈ تک چیخنے چلانے کے بعد سیاہ فام واپس چلا گیا۔ نثار علی میرے قریب کھسک آیا اور ہاتھ جوڑ کر سرگوشی کی۔ خدا کے لیے اپنی زبان بند رکھو، یہ وحشی غصے میں آ گئے نا تو باہر نکال کر ایک ایک کی چمڑی اتار دیں گے۔ میں نثار سے اس کے حالات کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس کی خوفزدہ صورت دیکھ کر اپنا ارادہ میں نے ملتوی کر دیا۔ باقی 6 افراد بھی پتھریلے مجسموں کی طرح ساکت و جامد بیٹھے تھے۔ ان میں سے کبھی کبھی کسی کی مدھم سسکی سنائی دیتی اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ یہ سب لوگ سنہری سپنوں کے مسافر تھے، بیرون ملک جانے کی آس لے کر اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ کسی کو گھر بنانا تھا، کسی کو بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے تھے، کسی کو بیمار ماں کا علاج کرانا تھا اور کوئی محبت کی بازی میں ہار سے بچنا چاہتا تھا۔ اب یہ لوگ گردش دوراں کے بے رحم شکنجے میں تھے اور گئے وقت پر حسرت کے آنسو بہا رہے تھے۔ سب سے پتلی حالت اس 17-18 سالہ لڑکے کی تھی جس کی ہچکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ مجھے اس کے ہاتھوں پر چوٹوں کے پرانے نشان نظر آئے جو یقیناً سخت مار پیٹ کا نتیجہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں جب تاریک براعظم افریقہ سے لوگوں کو غلام بنا کر سمندر پار لے جایا جاتا تھا تو ان میں ایک خاص قسم کی اداسی اور قنوطیت پیدا ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھی یہ کیفیت اتنی بڑھ جاتی تھی کہ غلاموں کی کھیپ بیمار پڑ جاتی تھی اور ان میں سے اکثر مر جاتے تھے۔ اس بیماری کو وطن سے دوری کا غم قرار دیا جاتا تھا اور مختلف زبانوں میں اس بیماری کے مخصوص نام تھے۔ نہ جانے کیوں ان گمسم بیٹھے ہم وطنوں کو دیکھ کر مجھے یہ ساری تفصیل یاد آ گئی۔ چند لمحوں کے لیے یوں لگا جیسے میں ان تمام لوگوں سمیت قدیم دور میں چلا گیا ہوں اور وطن سے دوری کے غم میں مبتلا ہوں۔ اگلے 2 روز اسی حالت میں گزر گئے۔ دروازے میں سے ہر روز 3 مرتبہ باقاعدگی سے خلا پیدا ہوتا اور کھانے کی 2 بڑی ٹرے اندر آ جاتی۔ ان میں ہم 10 افراد کے لیے کافی کھانا ہوتا۔ یہ پاکستانی کھانا اکثر چپاتی، چکن اور چاول پر مشتمل ہوتا تھا۔ یقیناً کھانے کی تیاری انہی خواتین سے کرائی جاتی تھی جو اس جہاز میں قیدیوں کی حیثیت سے ہمارے ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ میں روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے اکثر سوچتا تھا کہ کیا پتہ یہ غزالہ یا گلثوم کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی ہو۔ غزالہ اور گلثوم کے حوالے سے میں نے جو بات کہی تھی مجھے امید تھی کہ وہ مائیکل کے ذہن میں ہوگی۔ کھانا سرو کرنے میں قیدی خواتین ہی مدد کرتی تھیں۔ یہ کل 4-5 عورتیں تھیں۔ ہم ہر روز اس اندیشے کے تحت باہر دیکھتے تھے کہ شاید ان میں غزالہ یا گلثوم بھی ہوں، لیکن ابھی تک یہ اندیشہ درست ثابت نہیں ہوا تھا۔ کمرے میں موجود 3-4 افراد ناصاف پانی کے سبب بدہضمی کا شکار ہو گئے تھے۔ انہیں بار بار ٹوائلٹ کی ضرورت پیش آتی تھی۔ شروع میں تو یہ سب کچھ تکلیف دہ تھا، لیکن اب روٹین میں شامل ہوتا جا رہا تھا۔
اسلم کی حالت اب قدرے بہتر تھی. اس کے چہرے کے زخموں سے خون رسنا بند ہو گیا تھا اور اب وہ کھانے کے لیے اپنے منہ کو حرکت بھی دے سکتا تھا. وہ کوئی غمناک کہانی سینے میں چھپائے ہوئے تھا اور ہمہ وقت اس کی آنکھیں نم رہتی تھیں. تاہم کڑی سزا جھیلنے کے بعد اس نے دوبارہ بآواز بلند رونے دھونے کی کوشش نہیں کی تھی. اور صرف اسلم ہی نہیں، تمام کیبنوں میں موجود تمام قیدی اس واقعے کے بعد مزید سہم گئے تھے. ایک رات سمندر میں شاید مد و جزر تھا. جہاز بری طرح ہچکولے لیتا رہا. تاہم 3-4 گھنٹے بعد یہ ہچکولے بتدریج کم ہو گئے اور ہم جو نیم خوابی کی حالت میں تھے پرسکون نیند سو گئے. ابھی ہمیں سوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ بلند آوازوں کی وجہ سے دوبارہ آنکھ کھل گئی. یہ زری گل تھا. جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا اس نے سوتے میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا. وہ بلند آواز میں حبشی پہرے داروں کو للکارنے لگا اور انہیں وارننگ دینے لگا کہ اگر اس کی بیوی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا بھی گیا تو وہ قیامت برپا کر دے گا. میں نے اسے ڈانٹا کہ وہ خاموش رہے ورنہ سب کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. وہ پکار کر بولا، سب کے لیے کیوں مصیبت کھڑا ہوگا استاد صاحب؟ صرف ہمارے لیے ہوگا اور ہم ہر مصیبت کے لیے تیار ہیں. وہ بحث پر آمادہ نظر آ رہا تھا. میں نے حکمت سے کام لینے کا فیصلہ کیا. زری، بے وقوف مت بنو. گلسوم یہی ہمارے ساتھ ہے. وہ بالکل خیریت سے ہے. آپ نے کیسے دیکھا اسے؟ کل وہ لوگ مجھے عرشے پر لے کر گئے تھے. وہاں اسے دوسری عورتوں کے ساتھ رکھا گیا ہے. وہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور حفاظت سے ہے. اور غزالہ بی بی؟ وہ بھی وہی ہیں. وہ خیریت سے ہیں. کم از کم منزل پر پہنچنے تک تو وہ بالکل خیریت سے رہیں گی. میں نے زری کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا. استاد صاحب، کہیں آپ ہمارا تسلی کے لیے تو ایسا نہیں کہہ رہا؟ یار تم اپنی بک بک بند کرتے ہو یا نہیں؟ صفدر نے تل ملا کر کہا. شکر ہے کہ اس کے بعد زری کی آواز نہیں آئی. خبر نہیں وہ ناراض ہو گیا تھا یا صفدر کی فکر مندی اس کی سمجھ میں آ گئی تھی. ہماری خوش قسمتی تھی کہ سیاہ فام وحشی جہاز کے حصے میں موجود نہیں تھے، ورنہ زری سے یہ مکالمے بازی ہمیں بہت مہنگی پڑ سکتی تھی. تیسرے دن جہاز رک گیا. ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہم کس جگہ اور کیوں کھڑے ہیں. 1-2 بار کسی جہاز کا سائرن سنائی دیا. اس آواز سے یہ قافیہ لگایا جا سکتا تھا کہ شاید ہم کسی بندرگاہ پر ہیں. جہاز کے جس حصے میں ہم موجود تھے وہاں بیرونی آوازیں نہیں پہنچتی تھیں. اگر کوئی بلند آواز پہنچتی بھی تھی تو بے حد مدھم ہوتی تھی. ہمارے ہاتھوں میں گھڑیاں نہیں تھیں، نہ ہی وقت معلوم کرنے کا کوئی اور ذریعہ. بس 3 وقت کے کھانے کی آمد سے پتہ چلتا تھا کہ یہ دن کا کون سا حصہ ہے. ہمارا خیال تھا کہ یہ عارضی قیام ہے اور ہم پھر روانہ ہو جائیں گے، لیکن یہ خیال غلط ثابت ہوا. ہم مسلسل رکے رہے. اب ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ہم کسی بندرگاہ پر ہیں. عرشے سے آنے والی آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ جہاز پر کچھ لادا جا رہا ہے. یہ کام بندرگاہ پر پہنچنے کے 24 گھنٹے بعد شروع ہوا اور پھر شروع ہی رہا. بھاری کنٹینر تھے جو کرین کے ذریعے جہاز پر آتے، پھر انہیں پہیوں پر چلا کر مطلوبہ جگہ پر پہنچایا جاتا. یہ ساری آوازیں مسلسل ہم تک پہنچ رہی تھیں. یہ کارروائی پہلے دن 8 گھنٹے اور اگلے دن بھی کوئی 4-6 گھنٹے جاری رہی. یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی. مال بردار جہاز اکثر راستے سے اسی طرح مال اٹھاتے اور اتارتے ہیں. جب مال چڑھانے کی کارروائی ختم ہو گئی تو ہمیں امید پیدا ہوئی کہ جہاز پھر چل پڑے گا اور ہمیں اس حبس کی کیفیت سے نجات ملے گی جو یہاں پہنچنے کے بعد محسوس ہو رہی تھی. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. جہاز مسلسل بندرگاہ پر کھڑا رہا. تیسرے روز مائیکل اپنے خونخوار کارندوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا. اس وقت ہم دوپہر کا کھانا کھا چکے تھے. مائیکل نے پہلے ہمارے ساتھ والے 2 کیبنوں کا معائنہ کیا، پھر ہمارے کیبن پر پہنچ گیا. سلائیڈنگ تختہ ہٹا کر دروازے میں خلا پیدا کیا گیا. مائیکل نے تمام قیدیوں یعنی بردوں کا بغور معائنہ کیا. وہ بدبخت حسب معمول 3 پیس سوٹ اور ٹائی کے ساتھ تھا. تہذیب کی اوٹ میں چھپا ہوا قدیم وحشی. مجھے دیکھ کر وہ مسکرا اٹھا، حالانکہ قریب جھک کر آیا. کیسے ہو مسٹر شاہ جہان؟ تمہاری کرم فرمائی سے بالکل ٹھیک ہوں، لیکن کچھ کمزور نظر آ رہے ہو. شاید بڑھی ہوئی شیف کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے. پھر وہ اپنے کارندوں کی طرف متوجہ ہوا اور افریقی زبان میں نے کچھ ہدایات دیں. تب ایک بار پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا. میں نے تم سب لوگوں کی شیو اور حجامت وغیرہ کا کہہ دیا ہے. سب لوگوں کے غسل اور کمروں کی صفائی کا حکم میں پہلے ہی دے چکا ہوں. آج تمہیں دھلے ہوئے کپڑے بھی ملیں گے. امید ہے تم سب اس تبدیلی کو انجوائے کرو گے. مگر ڈسپلن اپنی جگہ ہے. ہم ڈسپلن کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے. اس نے آخری الفاظ شہادت کی انگلی اٹھا کر کہے تھے. اس کے ہاتھ صاف شفاف تھے، جیسے دفتر میں کام کرنے والے کسی آفیسر کے ہاتھ ہوں، مگر یہ ہاتھ در حقیقت ایک درندے کے خونی پنجے تھے، گوشت نوچنے اور ادھیڑنے والے پنجے.
صفدر نے کہا، ایک درخواست ہے، اگر آپ جناب کی طبیعت پر ناگوار نہ گزرے تو۔ ہاں ہاں کہو، لیکن صرف ایک درخواست ہونی چاہیے۔ ہمارا ساتھی 2 کیبن چھوڑ کر تیسرے کیبن میں بند ہے، ذرا جذباتی بندہ ہے، پریشان ہو کر وائیویلا کرنے لگتا ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ آپ کے کارندے مشتعل ہو کر اسے مارنے پیٹنے نہ لگ جائیں۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، اسے تمہارے کیبن میں منتقل کر دیا جائے گا، یہاں سے ایک بندے کو اس کیبن میں بھیج دیا جائے گا۔ پھر اس نے اپنے کارندوں سے کچھ خسر پسر کی اور صفدر سے مخاطب ہو کر بولا، اور کوئی خدمت؟ میں نے کہا، کیا دیگر ساتھیوں سے ہماری ملاقات ہو سکتی ہے؟ دیگر ساتھیوں سے تمہاری مراد شاید وہ دونوں لڑکیاں اور بچہ ہے، لیکن ان سے ملاقات کے لیے ضروری ہے کہ وہ تینوں اس جہاز میں ہو۔ تو کیا وہ جہاز میں نہیں ہے؟ یہ تمہاری تیسری درخواست ہے، یعنی تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ لوگ جہاز میں ہیں یا نہیں، اور میں نے صرف ایک درخواست کی اجازت دی تھی۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ چوتھے کیبن کے معائنے میں مصروف تھا۔ اس معائنے کے تھوڑی ہی دیر بعد 3 سیاہ فام حجام وہاں آن موجود ہوئے۔ ان کے ساتھ 3-4 ہیلپرز بھی تھے۔ کیبنوں کے سامنے 3 کرسیاں رکھ دی گئیں۔ 3 کیبنوں میں سے ایک بندہ نکالا جاتا، اس کی شیف بنائی جاتی، اگر بال لمبے ہوتے تو حجامت بھی کر دی جاتی۔ اس کے علاوہ ہر کیبن میں ایک بالٹی، ایک ڈونگا اور صابن تولیہ بھی دے دیا گیا۔ دھلے ہوئے 10 براؤن کرتے پاجامے بھی ہر کیبن میں پہنچا دیے گئے۔ یہ لباس بھی ہمارے پہلے لباس کی طرح استعمال شدہ تھا، اندازہ ہوتا تھا کہ کئی بار پہلے بھی پہنا اور دھویا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ جہاز کے اس کمپارٹمنٹ میں جس طرح کے کیبن بنے ہوئے تھے اور دیگر انتظامات تھے، انہیں دیکھ کر یقین ہو جاتا تھا کہ اس مال بردار جہاز کو پہلے بھی انسانوں کی اسمگلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ کارروائی قریباً 6-7 گھنٹے جاری رہی۔ میں نے اور صفدر نے بھی شیف بنوائی اور بال ترشوائے۔ اس کے بعد نیم گرم پانی سے غسل بھی کیا۔ دھلے ہوئے کپڑے پہن کر کسی قدر تازگی کا احساس ہوا۔ شام کا کھانا قدرے پرتکلف تھا۔ اس میں مٹر پلاؤ، قورمہ اور چائے تھی۔ سرو کرنے والی لڑکیاں بھی قدرے تر و تازہ نظر آتی تھیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ کئی روز کے بعد انہیں بھی دھلے ہوئے کپڑے نصیب ہوئے تھے۔ دوسری وجہ شاید یہ ہوگی کہ آج کھانے میں چاول تھے اور لڑکیوں کو 200-300 چپاتیاں پکانے کی مشقت نہیں کرنا پڑی تھی۔ کھانا کھانے اور چائے پینے کے بعد میں اور صفدر لیٹ گئے۔ زری گل کے سلسلے میں ابھی تک وعدہ پورا نہیں کیا گیا تھا، یعنی اسے ہمارے والے کیبن میں نہیں پہنچایا گیا تھا۔ ہم شدت سے اس کے منتظر تھے۔ میرے اندازے کے مطابق اس وقت رات کے 9 بجے ہوں گے جب ایک بار پھر بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یہ 5-6 افراد کے قدموں کی چاپ تھی۔ باری باری کیبنوں کے سلائڈنگ تختے پیچھے ہٹنے لگے۔ میں نے اندازہ لگایا جس طرح صبح مائیکل نے قیدیوں کا معائنہ کیا تھا، اسی طرح کوئی اور ہستی معائنے پر تشریف لائی ہے۔ ہمارے کیبن میں تیز لائٹس روشن ہو گئی۔ یقیناً دیگر کیبنوں میں بھی ایسا ہی ہوا ہوگا۔ کچھ دیر بعد ہمارے کیبن کے دروازے میں بھی خلا پیدا ہوا اور معائنہ کرنے والوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے آواز کا ذکر اس لیے کیا کہ ان کے چہرے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ کیبن سے باہر کی تمام لائٹس بجھا دی گئی تھیں۔ وہ لوگ چونکہ اندھیرے میں کھڑے تھے لہٰذا نظر نہیں آ رہے تھے۔ صرف اتنا پتہ چل رہا تھا کہ ان لوگوں میں مائیکل بھی موجود ہے۔ اس کی آواز خاصی واضح سنائی دے رہی تھی۔ اس نے انگلش میں ہمیں اسٹینڈ اپ ہونے کا حکم دیا۔ بعد ازاں وہ خسر پھسر کے انداز میں اپنے ساتھیوں سے بات کرنے لگا۔ تیز روشنی کے سبب ہماری آنکھیں چندھیائی ہوئی تھیں۔ ان لمحوں میں یہی محسوس ہوا جیسے ہم کیبن میں موجود کسی شوکیس میں سجی ہوئی اشیاء ہیں جنہیں خریدار تنقیدی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا ہی ذلت آمیز احساس تھا۔ اس کی اذیت وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو اپنی بدقسمتی کے سبب اس مرحلے سے گزرا ہو۔ غزالہ اور شیخ عاصم کے ہنی مون کے دوران میں نے شیخ کے ہاتھوں بڑی توہین برداشت کی تھی، بلکہ توہین کا لفظ بھی درست نہیں، اسے ذلت کہنا چاہیے۔ شیخ نے میرے ہاتھوں پر خاص قسم کے دستانے چڑھا دیے تھے جن کے سبب میں کسی طرح کا ہتھیار استعمال کرنے کے قابل نہیں رہا تھا، اور شیخ عاصم پوری بے فکری سے مجھے گھریلو ملازم کی ذمہ داریاں سونپ سکتا تھا، مگر ذلت کا ایسا احساس اس وقت بھی نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دروازے کا خلا پر ہو گیا اور قدموں کی چاپ اگلے کیبنوں کی طرف چلی گئی۔ اس معائنے کے بعد طبیعت سخت مقدر ہوئی، تاہم کچھ ہی دیر بعد اس کا دورکا ازالہ بھی ہو گیا۔ لمبے تڑنگے مینیامی گن بردار نے کیبن کا دروازہ کھولا اور اپنی زبان میں بک بک کرنے کے بعد زری گل کو اندر دھکیل دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بے پرواہی سے قیدی کی گردن دبوچی اور اسے گھسیٹ کر باہر کھینچ لیا۔ کیبن کا وزنی دروازہ ایک مہیب آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ زری گل جذباتی انداز میں مجھ سے لپٹ گیا۔ میرے رخسار چومنے کے بعد وہ صفدر سے بغل گیر ہوا۔ وہ یوں خوش نظر آ رہا تھا جیسے آزاد ہو گیا ہو۔ ان لمحوں میں شاید گلسوم کا خیال بھی اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ ہم تینوں ایک کونے میں بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔
زری گل کی آواز بلند تھی۔ میں نے اسے ہدایت کی کہ وہ سرگوشی میں بات کرے۔ میں نے اسے بتایا کہ حبشی پہرے دار پہلے ہی اس کی طرف سے بھڑکے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی جان کو آ جائے۔ زری گل نے پہرے داروں کو بے نقط سنائی اور دیر تک سرگوشیوں میں دل کی بھڑاس نکالتا رہا۔ آخر میں اس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ صفدر نے کہا، یہ سوال پوچھنا تو نہیں چاہیے، لیکن ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ شکر کس سلسلے میں ہے؟ اس لیے شکر ادا کر رہا ہے کہ کو ان کالے لنگوروں کا زبان نہیں آتا۔ اگر کو ان کا بک بک سمجھ آ جاتا نا تو کو خود پر قابو رکھنا مشکل ہو جاتا، اور اب تک ان میں سے 2-3 کو مار کر خود بھی مرقہ اجل بن چکا ہوتا۔ مرقہ نہیں، لقمہ اجل۔ جی صفدر صاحب، آپ درست کہتا ہے۔ استاد صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ نے گلسوم اور غزالہ بی بی کو یہاں دیکھا ہے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ… میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ قدموں کی تیز چاپ ہمارے کیبن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دراصل غیر ارادی طور پر زری گل کی آواز پھر بلند ہو گئی تھی۔ مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ قدموں کی اس چاپ کا تعلق زری کی بلند آواز سے ہی ہے۔ ہم دم سادے انتظار کرتے رہے۔ ادھیڑ عمر نثار خشمگین نظروں سے زری کو گھور رہا تھا۔ غالباً اس کا خیال بھی یہی تھا کہ پہرے دار زری کی آواز کی وجہ سے دروازے کی طرف آیا ہے۔ چند لمحے بعد دروازے کا سلائڈنگ تختہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ 2 پہرے داروں کی کرخت آوازیں سنائی تھیں، پھر اچانک لوہے کی طویل راڈ اندر آئی۔ اس سے پہلے کہ میں یا صفدر کچھ سمجھ پاتے، تانبے کا حلقہ زری گل کی گردن میں آ چکا تھا۔ زری نے اضطراری کیفیت میں راڈ کو تھام لیا۔ اسی دوران میں حلقہ زری کی گردن کے گرد فٹ ہو چلا اور وہ ایک جھٹکے سے دروازے کے خلا کی طرف کھنچتا گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کا سر کیبن سے باہر اور دھڑ کیبن کے اندر تھا۔ وہ چیخنے کی کوشش کر رہا تھا مگر آواز اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ میری نگاہ میں وہی 3 روز پہلے کا منظر گھوم گیا جب ہمارے روم میٹ محمد اسلم کو اسی طرح شکنجے میں کس کر زخموں سے چور کر دیا گیا تھا۔ اس کے چہرے کی ادھڑی ہوئی کھال ابھی تک کریہ منظر پیش کرتی تھی۔ میں اور صفدر زری کو واپس کیبن میں کھینچنے کی کوشش کرنے لگے مگر عملاً ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس کی گردن میں تانبے کی پتری کا حلقہ تھا۔ یہ حلقہ آہنی راڈ سے منسلک تھا اور راڈ کو دیوار سے اٹیچ کر دیا گیا تھا۔ یہ لوگ بردہ فروش تھے۔ اگر کسی بردے کے چہرے کی کھال ادھڑ جائے تو یقیناً اس کی قیمت بہت کم رہ جاتی ہے، مگر باقی قیدیوں کے لیے عبرتناک مثال بنانے کے لیے 1-2 قیدیوں کا نقصان یہ لوگ برداشت کر لیتے تھے۔ در حقیقت زری سے بھی کچھ بے وقوفی ہوئی تھی۔ وہ میرے اور صفدر کے منع کرنے کے باوجود پچھلے 3-4 دن سے بار بار بول رہا تھا۔ پہرے دار اسے 2-3 بار بہت سختی سے منع بھی کر چکے تھے مگر اس پر خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا۔ یہ سب کچھ پہرے داروں کو مشتعل کرنے کے لیے کافی تھا۔ لمبے تڑنگے منیامی پہرے دار کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے پہلے زری کے سر پر 2 زوردار ٹھوکریں رسید کی، پھر وہی منحوس چھڑی اٹھا لی جس سے اس نے اسلم کے چہرے کا بھرتا بنایا تھا۔ یہ لچکدار بیت کی چھڑی قریباً 4 فٹ لمبی تھی۔ جس وقت شائیں سے چھڑی کی پہلی ضرب زری کے چہرے پر لگی، میں نے دروازے کے خلا میں سے اپنا سر نکالا اور لپک کر منیامی پہرے دار کا گریبان پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، میں نے اسے پوری قوت سے اپنی طرف کھینچا۔ دروازے کا خلا صرف 9 انچ چوڑا تھا۔ پہرے دار کا چہرہ بری طرح دروازے سے ٹکرایا اور وہ ڈکرا کے رہ گیا۔ دوسرا پہرے دار اسے چھڑانے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کا گریبان بھی دبوچ لیا۔ تھوڑا سا پیچھے دھکیل کر میں نے انہیں دوبارہ قوت سے اپنی طرف کھینچا۔ ایک بار پھر ان کے چہروں کا خوفناک تصادم دروازے سے ہوا۔ وہ چیخ اٹھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یکلخت ایسی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ میں نتائج سے بے پرواہ ہو گیا تھا اور دل میں ٹھان لی تھی کہ جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے 3-4 بار دونوں پہرے داروں کو انتہائی شدید جھٹکے دیے اور ہر بار ان کا بالائی دھڑ مضبوط دروازے سے ٹکرایا۔ ان دونوں کے چہرے زخمی ہو گئے۔ صفدر نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منیامی پہرے دار کی جیب میں سے بھرا ہوا ریوالور نکال لیا۔ میں نے جب دیکھا کہ صفدر نے ریوالور کو ایک پہرے دار کی کن پٹی سے لگا دیا ہے تو میں نے دوسرے پہرے دار کو یوں گھمایا کہ اس کی پشت دروازے سے لگ گئی۔ میں نے اس کی گردن اپنے بازو کے شکنجے میں جکڑ لی۔ وہ لمبا تڑنگا تھا۔ گردن قابو میں آنے کے باوجود زور لگا رہا تھا۔ میں نے چابی کی تلاش میں اس کی جیبیں ٹٹولی مگر ناکامی ہوئی۔ اسی دوران سیڑھیوں کی طرف سے دوڑتے قدموں کی آواز آئی۔ میں سمجھ گیا کہ پہرے داروں کے ساتھ ہی نازل ہو گئے ہیں۔ ہمارے کیبن میں موجود افراد کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ بس ایک شخص ہسٹریائی انداز میں چلا رہا تھا اور یہ وہی نوجوان لڑکا تھا۔ اس کا نام شہزاد معلوم ہوا تھا۔ دوسرے تمام کیبنوں میں موت کا سکوت طاری تھا۔ چند لمحے بعد سیاہ فام گرن بردار ہمارے سامنے پہنچ گئے۔ ان کی تعداد 3 تھی۔ 2 کے پاس رائفلیں اور ایک کے ہاتھ میں لمبا چھرا تھا۔ خبردار،
کوئی آگے آئے تو ان دونوں کی کھوپڑیوں میں سوراخ کر دوں گا، صفدر نے پکار کر کہا۔ مسلح افراد جہاں کے تہاں رک گئے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے کشادہ تھیں۔ یقیناً وہ حیران تھے کہ ان کے دو نڈر شہزور آنن فانن زیر دام کیسے آ گئے۔ صفدر نے ایک بار پھر پکار کر انہیں وارننگ دی۔ تینوں مسلح افراد ایک اوٹ میں ہو گئے اور بلند آواز میں افریقی بولنے لگے۔ اسی دوران میں سیڑھیوں کی طرف سے مزید قدموں کی آواز ابھری۔ اس مرتبہ دو افراد اندر داخل ہوئے۔ ان میں ایک مائیکل خود تھا۔ اندر کی سنگین صورتحال دیکھ کر اس کے چہرے پر اضطراب نظر آنے لگا۔ اس نے پکار کر اپنے کارندوں سے کچھ کہا، غالباً یہ کہا تھا کہ وہ گولی نہ چلائیں۔ پھر وہ ہماری طرف آ گیا۔ شستہ انگریزی میں بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ چھوڑ دو ان لوگوں کو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس طرح تم یہاں سے بچ کر نکل سکتے ہو؟ میں نے کہا، یہ سارا کیا دھرا تمہارے انہی غنڈوں کا ہے۔ ہر بندے کو ذلیل و خوار کرنے پر تو لے رہے ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، اس معاملے پر بات کر لیتے ہیں، تم ان کو چھوڑ دو، مائیکل نے تحکم سے کہا۔ وہ اپنے ساتھیوں کی طرح خود بھی ایک ستون کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ اگر نہ چھوڑیں تو؟ ہمارے نزدیک ان آدمیوں کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے، لیکن ان کے مرنے کی وجہ سے جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تم ان سادہ لوگوں کی طرح ہمیں بھیڑ بکریاں مت سمجھو مائیکل۔ اگر ہم مزاحمت پر آ گئے تو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا تمہیں اور تمہارے چمچوں کو۔ میں جانتا ہوں کہ تم بڑے معمولی غنڈے نہیں ہو، لیکن حالات بڑے بڑوں کو ناک رگڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ پروفیسر اللہ دتا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ کوئی معمولی بے آسرا شخص تھا؟ اپنی برہنہ بیٹی کو گوشت خوروں کے نرغے میں دیکھ کر اس نے اپنی زبان سے میرے بوٹ چاٹے تھے۔ یہی سب کچھ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میرے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ جو کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ تم اچھی طرح سمجھ رہے ہو۔ تمہاری محبوبہ غزالہ اور اس کابلی خان کی بیوی ہماری تحویل میں ہے۔ ذرا سوچو، نازک مزاج شہری لڑکیوں کو اذیت دینے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ مائیکل کے چہرے پر سفاکی اور کمینگی بارش کی طرح برس رہی تھی، ایک دم جیسے میرے بازوؤں کی توانائی زائل ہو گئی۔ صفدر کا تمتمایا ہوا چہرہ بھی مان پڑ گیا۔ مائیکل نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پورا اطمینان رکھو، میں تمہاری شکایت رفع کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور یہ یقین بھی دلاتا ہوں کہ اگر تم لوگ ڈسپلن کی پابندی کرو گے تو تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ میں گدھے گھوڑے کو ایک لاٹھی سے ہانکنے کا قائل نہیں ہوں۔ میں نے بنیامی حبشی کی گردن چھوڑ دی۔ وہ مجھے خونی نظروں سے گھورتا ہوا مائیکل کی طرف چلا گیا۔ میرے اشارے پر صفدر نے بھی دوسرے پہرے دار کی کن پٹی سے ریوالور ہٹا لیا اور اسے دور مائیکل کی طرف پھینک دیا۔ مائیکل نے اپنے مسلح کارندوں کو اشارہ کیا۔ وہ اوٹ میں سے نکل آئے۔ انہی میں سے ایک کارندے نے صفدر کا پھینکا ہوا ریوالور اٹھایا۔ مائیکل دھیمی آواز میں اپنے آدمیوں کو مختلف ہدایات دینے لگا۔ زری کی گردن ابھی تک حلقے میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس کی طرف مائیکل سمیت کسی نے توجہ نہیں دی۔ میں نے مائیکل کی توجہ زری کی طرف مبذول کرائی اور کہا کہ اسے چھوڑا جائے۔ مائیکل نے اپنی ٹائی کی گرہ درست کی اور ہونٹوں پر کمینی سی مسکراہٹ سجا کر ہمارے قریب آ گیا۔ مجرم کو اس کے کیے کی سزا تو ملنی چاہیے۔ دیکھو، تم اپنے کہے سے پھر رہے ہو۔ ابھی تم نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ کسی طرح کی زیادتی نہیں ہوگی، مگر یہ تو انصاف ہے۔ تمہارے ساتھی نے بار بار کی تنبیہ کے باوجود ڈسپلن توڑنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اب اگر اسے معاف کر دیا جائے گا تو پھر دوسرے بھی رعایتوں کے طلبگار ہوں گے۔ یہ بدعہدی ہے۔ جو کچھ ہو چکا اسے بھول جاؤ۔ اگر آئندہ ایسا ہوا تو پھر ہم ذمہ دار ہوں گے، صفدر نے کہا۔ یعنی تم اس کے لیے معافی کی درخواست کر رہے ہو؟ یہی سمجھ لو، میں نے کہا۔ وہ کچھ دیر گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے کارندے کو اشارہ کیا۔ اس نے آہنی راڈ کا سرا دیوار کے کنڈے میں سے نکال دیا اور تانبے کا حلقہ ڈھیلا کر کے زری کی گردن آزاد کر دی۔ زری کا چہرہ لال بھبو کا ہو رہا تھا۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ وہ ایک بار پھر بلند آواز سے بولنا شروع کر دے گا۔ میں نے اس کا شانہ تھاما اور سختی سے ہدایت کی کہ وہ ایک لفظ منہ سے نہیں نکالے گا۔ کچھ دیر بعد مائیکل اور اس کے ساتھی واپس چلے گئے۔ بنیامی پہرے دار ہمیں مسلسل خوفار نظروں سے گھور رہے تھے۔ اس نے زری گل کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ فحش اشارے کیے اور ایک جھٹکے سے دروازے کا سلائڈنگ تختہ بند کر کے تختہ چلا کر خلا بند کر دیا۔ زری گل بری طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ وہ آزاد ہوتا تو یقیناً سیاہ فام پہرے داروں سے بھڑ جاتا۔ نثار علی نے زری گل کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور سرگوشی میں بولا، خدا کے لیے خان صاحب، خود پر رحم کرو اور ہمارے اوپر بھی۔ بم کو ٹانگ مارنا کوئی بہادری نہیں ہوتی۔ یہ لوگ بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ جس پر غصہ کرتے ہیں اس کے چیتھڑ اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ چلو ایک بات تو ثابت ہوئی، غزالہ اور گلسوم بھی جہاز پر ہیں، صفدر نے کہا۔
اس بات کے ثابت ہونے سے ہمارے ہاتھ پاؤں کچھ اور بن گئے ہیں، میں نے کہا۔ صفدر پرسوچ لہجے میں بولا، اگر پروفیسر اللہ دتا کی کوٹھی میں موجود تمام افراد اس وقت جہاز پر ہیں تو ممکن ہے کہ سائیں علی بھی یہیں ہو۔ میں نیامِ پہرے دار کے بھاری قدموں کی چاپ دروازے کے بالکل قریب محسوس ہونے لگی تو ہم بالکل خاموش ہو گئے۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم سب اپنے اپنے کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے۔ کئی خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں بیک وقت خوشی اور غم چھپا ہوتا ہے۔ غزالہ کی جہاز پر موجودگی بھی ایک ایسی ہی خبر تھی۔ اس کے پابند سلاسل ہونے کا دکھ بھی تھا اور اس بات کا اطمینان بھی کہ وہ لاپتہ نہیں بلکہ ہماری ہم سفر ہے۔ اس رات 12-1 بجے کے لگ بھگ سیڑھیوں کی طرف سے کچھ ایسی آوازیں آنے لگیں جن سے اندازہ ہوا کہ کچھ اور قیدی جہاز میں سوار کیے جا رہے ہیں۔ ان میں زیادہ تعداد مردوں کی تھی، تاہم کچھ عورتیں بھی تھیں۔ چند عورتوں کی فریادی آوازیں بھی ہمارے کانوں تک پہنچی۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے سیاہ فام پہرے داروں کی منت سماجت کر رہی تھیں۔ یہ آوازیں سن کر ہم پر انکشاف ہوا کہ جہاز پر سوار ہونے والے نئے قیدیوں کا تعلق انڈیا سے ہے۔ جو جملے ہم تک پہنچ رہے تھے وہ ہندی میں تھے۔ نئے آنے والوں کو اسی کمپارٹمنٹ کے کسی حصے میں بھیج دیا گیا۔ قریباً 2 گھنٹے تک چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں ان بد نصیب مسافروں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، پھر خاموشی چھا گئی۔ رات گزر گئی اور اگلا دن بھی خاموشی سے گزر گیا۔ اس تمام عرصے میں ذہن کے اندر انگنت سوال سر اٹھاتے رہے۔ سب سے اہم سوال یہ تھا کہ ہماری منزل کون سی ہے اور ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سوال بھی خاصا اہم تھا کہ غزالہ اور گلثوم کے بارے میں مائیکل کا بیان جھوٹ ہے یا سچ۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ غزالہ اور گلثوم بھی جہاز پر موجود ہیں، لیکن یہ اس کی چال بھی ہو سکتی تھی۔ ہمیں اپنے دباؤ میں رکھنے کے لیے وہ اس قسم کے اور بھی کئی جھوٹ گھڑ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی پریشان کن تھا کہ اس وقت ہم کہاں لنگر انداز ہیں اور کب تک رکے رہیں گے۔ اگلے روز رات کو ایک بار پھر مجھے کیبن سے نکالا گیا۔ حسب سابق کیبن سے نکال کر مجھے پہلے ہتھ کڑی لگائی گئی، پھر LMG کے نشانے پر رکھ کر سیڑھیاں چڑھا کر عرشے پر لایا گیا۔ وہاں سے میں اس لگژری اپارٹمنٹ میں پہنچا جہاں مائیکل سے ملاقات ہوئی تھی۔ مائیکل ایک آرام دہ صوفے میں دھنسا ہوا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس کے پہلو میں معصوم صورت شائستہ بھی موجود تھی۔ اس نے ایک ریشمی گاؤن پہن رکھا تھا۔ مائیکل کو بھی میں نے پہلی بار 3 پیس سوٹ کے علاوہ کسی اور لباس میں دیکھا۔ غیر متوقع طور پر اس نے شلوار قمیص پہن رکھی تھی۔ شاید اس لباس کے ذریعے اس نے شائستہ کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی۔ شائستہ، جو بقول مائیکل کے اس کی بیوی تھی، ایک جواں سالہ ملازمہ مائیکل اور شائستہ کے سامنے سے کافی کے برتن ہٹا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مائیکل کی ساری توجہ مجھ پر مبذول ہو گئی۔ اس نے بڑے شائستہ لہجے میں شائستہ سے کہا، پلیز ڈارلنگ، تم ذرا اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ شائستہ فرما برداری سے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ مائیکل نے مجھے خوش آمدید کہا اور صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اس مہذب شخص کو دیکھ رہا تھا اور یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہی افریقہ کا آدم خور وحشی بھی ہے۔ مائیکل کے اشارے پر خوش پوش ملازمہ نے کھڑکی پر سے پردہ ہٹا دیا اور باہر چلی گئی۔ کھڑکی سے باہر کا منظر چونکا دینے والا تھا۔ یہ ایک بڑی بندرگاہ تھی۔ کچھ فاصلے پر 2 بڑے جہاز اور ان کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ کھلے سمندر میں بھی کئی چھوٹی بڑی روشنیاں متحرک تھیں۔ یہ وہ چھوٹی کشتیاں اور ڈانچے وغیرہ تھیں جو سمندر اور ساحل کے درمیان سفر کر رہی تھیں۔ ساحل سے آگے ایک عظیم و شان شہر کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ سینکڑوں بلند عمارتیں اور ان کے روشنیوں کے ہزارہا نقطے اور جلتے بجھتے نیون سائن۔ روشنیوں کی کئی ایک متحرک لڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ یہ شہر کی بارونق سڑکوں کی جھلک تھی۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم بمبئی میں ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ تم پہچان لو گے۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم اس شہر کے شناور ہو، اور اب ثبوت بھی مل گیا۔ یہ شبہ تو مجھے پہلے سے ہی تھا کہ ہم شاید بمبئی یا رتنا گری میں ہیں۔ اب میں بمبئی کو اپنے روبرو دیکھ رہا تھا، ایک مشہور بندرگاہ، ہندوستان کا بہت بڑا تجارتی مرکز اور انڈین فلم انڈسٹری کا محور۔ یہ ہزارہا قسم کے انسانوں کا شہر تھا۔ یہاں عظیم و شان پلازوں کے سائے میں پھٹی پرانی جھوپڑیاں بھی نظر آتی تھیں اور بڑے بڑے ہندو سیٹوں کی چمکدار گاڑیوں کے ارد گرد کیچوؤں جیسے حقیر انسان بھی رینگتے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ مائیکل نے مجھے چونکایا۔ سوچ رہا ہوں کہ اس شہر جیسے شہر ہمیشہ غلام پیدا کرتے رہیں گے، اور تم جیسے لوگ ان غلاموں کو جمع کر کے ہمیشہ انسانوں کی منڈیاں سجاتے رہیں گے۔ تمام تر تمدنی اور سائنسی ترقی کے باوجود شاید یہ سلسلہ رکنے میں نہ آ سکے۔ میں نے یہاں تمہیں فلسفے کی کلاس لینے کے لیے نہیں بلوایا، ایک کام سے بلایا ہے۔ کیسا کام؟ ایک ایسا کام جو عام آدمی کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے لیے زیادہ مشکل نہیں۔ میں تمہیں بمبئی بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ کس لیے؟
ارے تم تو پریشان ہو گئے. زیادہ دن کے لیے نہیں بھیجوں گا, صرف 1-2 روز کی بات ہے. اس کے بعد تم پھر اپنی جانے جاں کے پاس اس جہاز میں ہوگے. کس جانے جاں کی بات کر رہے ہو؟ کیا تمہاری ایک سے زیادہ جانے جاں ہیں؟ اگر یہ بات لیڈی ڈاکٹر غزالہ کے کانوں تک پہنچ گئی نا تو انہیں پریشانی لاحق ہو جائے گی. کیا تم صاف سیدھے لہجے میں بکواس نہیں کر سکتے؟ مائیکل نے مائنڈ کیے بغیر وسکی کا ایک گھونٹ بھرا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا, تم ان 2 لڑکیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہو جو رجب کے گھر سے دوسرے 22 بردوں کے ساتھ برآمد ہوئی تھیں. گہرے سیاہ بال اور براؤن آنکھوں والی وہ دونوں لڑکیاں میرے لیے بہت اہم تھیں. ان کی حیثیت آرڈر کے مال کی سی تھی. لیکن یہاں ان لڑکیوں کا ذکر کیسے آ گیا؟ وہ تو لاہور میں پولیس کسٹڈی میں تھیں. تمہارے ملک میں جو چیز پولیس کسٹڈی میں ہو وہ کہیں بھی پہنچ سکتی ہے, عالم بالا میں بھی. میں سمجھا نہیں. وہ دونوں لڑکیاں اس وقت بمبئی میں ہیں. کیسے اور کن ہاتھوں سے ہو کر وہ یہاں پہنچی میں کچھ نہیں کہہ سکتا, مگر کہاں اور کس کے پاس ہیں یہ اچھی طرح جانتا ہوں. میری اطلاعات کے مطابق پولیس نے احاطہ کچہری سے لڑکیوں کے فرار کا ڈرامہ رچایا تھا اور ان کے پیسے کھڑے کر لیے. اس کے بعد وہ کسی اسمگلر کے ذریعے انڈیا آ گئی. اب وہ بمبئی میں ایک اور مخفیہ لڑکی کے ساتھ موجود ہیں. جس شخص کے پاس وہ موجود ہیں اس کا نام شاید تمہیں سن کر شاید تمہیں جھٹکا لگے گا. اس کا نام بسواجیت چاپر ہے. بسواجیت چاپر کا نام سن کر میں واقعی چونک گیا. میں بمبئی کے اس نامی گرامی نوجوان گنڈے کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا. اس شخص کو شنکر کا دست راز بھی کہا جا سکتا تھا. بسواجیت چاپر کچھ عرصہ پہلے انڈیا میں ہی مجھ سے ملا تھا. چاپر در حقیقت ایک نہایت امیر کبیر خاندان کا فرد تھا. اس نے جرائم کا راستہ صرف تفریح طبع کے لیے اختیار کیا تھا, ورنہ اس کے صنعت کار باپ کے پاس اتنی دولت موجود تھی کہ چاپر کی کئی نسلیں بغیر کچھ کیے عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتی تھیں. در حقیقت بمبئی کے کئی نامی گرامی مجرموں کی طرح بسواجیت چاپر بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی پیداوار تھا. وہ ایک بڑے کالج کی یونین کا صدر رہا تھا. وہیں سے اس ہونہار سپوت پر شنکر کی جوہر شناس نگاہ پڑ گئی. بسواجیت کا دل ایک بڑے فوجی افسر کی خوبصورت بیوی پہ آیا ہوا تھا. شنکر نے بسواجیت کی خاطر اس بلرام سنگھ نامی افسر کو قتل کر ڈالا اور لڑکی کو بسواجیت کی جھولی میں ڈال دیا. اس واقعے کے بعد بسواجیت دل و جان سے شنکر کی شاگردگی میں آ گیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا دست راز بن گیا. اب اس مالبردار جہاز کے لگژری اپارٹمنٹ میں بیٹھ کر مائیکل مجھے بتا رہا تھا کہ لاہور سے لاپتہ ہونے والی لڑکیاں بمبئی میں بسواجیت کے قبضے میں ہیں. کس سوچ میں کھو گئے؟ مائیکل نے پوچھا. سوچ رہا ہوں کہ جھوٹ واقعی بہت بڑی لعنت ہے. جھوٹے بندے کے منہ سے سہون سچی بات بھی نکل جائے تو اس پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. غالباً تم میری بات پر یقین نہیں کر پا رہے ہو. اگر میں یقین کر بھی لوں تو یہ بات پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ تم نے مجھے یہاں طلب کیوں کیا ہے اور مجھے سب کچھ یوں بتا رہے ہو. میں چاہتا ہوں کہ تم بسواجیت سے ڈیل کر کے ان لڑکیوں کو یہاں جہاز میں لے کر آؤ. یہ شبھ کام تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے. نہیں, تم بہتر طور سے کر سکتے ہو. تم اس شہر کو بہت اچھی طرح جانتے ہو. اس کے علاوہ شنکر اور اس کے ساتھیوں سے نبرت آزما ہونے کا طویل تجربہ تمہارے پاس موجود ہے. وہ خطرناک لوگ ہیں اور خطرناک لوگوں سے نمٹنے کا حقدار تم سے بڑھ کر اور کون ہوگا بھلا. میں یہ حق تمہیں دیتا ہوں. اس کے علاوہ تمہاری خطرناکی اور خوخاری کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. طنز مت کرو ڈیئر شاہ جہان. اس وقت جہاز میں میری حیثیت کپتان کی سی ہے. میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا. اس کے علاوہ بمبئی میں بھی میں ویسی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا جیسا تم کر سکتے ہو. شاید تمہیں معلوم نہیں ہے, میں عرصہ 3 سال سے نہایت شدت کے ساتھ انڈین پولیس اور دیگر ایجنسیوں کو مطلوب ہوں. ہو سکتا ہے بمبئی میں داخل ہوتے میں پہچانا جاؤں. ایسی صورت میں تمہارا یہ جہاز بھی اپنے تمام بردوں کے ساتھ قانون کی گرفت میں آ سکتا ہے. یہ سب باتیں میرے سوچنے کی ہیں, تمہارے سوچنے کی نہیں. تمہارے سوچنے کی بات صرف یہ ہے کہ تم بسواجیت اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہو اور ان لڑکیوں کو کتنی جلدی جہاز میں لاتے ہو. تم جانتے ہی ہو کہ ہم زیادہ دیر بندرگاہ میں نہیں رک سکتے. تم جتنی جلدی لڑکیوں کو لے کر آؤ گے ہم اتنی ہی جلدی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے. کہاں؟ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ میری یادداشت خاصی کمزور ہے. میں اکثر باتیں بھول جاتا ہوں. جب تم کچھ بتانا نہیں چاہتے تو یادداشت کو بیچ میں کیوں گھسیٹ لیتے ہو؟ جب تمہیں معلوم ہے تو تم اصرار کیوں کرتے ہو؟ اچھا, اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو میرا مطلب ہے جہاز سے اتر کر شہر جانے سے انکار کر دوں تو؟ تم کر ہی نہیں سکتے. میں اس سلسلے میں پوری ریسرچ کر چکا ہوں. اپنے دوست تمہیں جان سے زیادہ عزیز ہیں. انہی دوستوں کی خاطر تم کچھ عرصہ قبل لاہور میں ایک ایسا کام کرنے پر مجبور ہو گئے تھے جو واقعی نہایت دشوار تھا.
امارات کے ایک شیخ نے تمہارے 2 دوستوں اور ان کی بیویوں کو یرغمال بنایا تھا۔ ان یرغمالیوں کی باعزت رہائی کی خاطر تم اپنی اکلوتی بہن کا رشتہ اپنے دشمن سے کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ سچ پوچھو تو میں نے بھی اماراتی شیخ کا ہی راستہ اپنانے کی کوشش کی ہے۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ بالکل دھمکی دے رہا ہوں، اور اس دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کا پختہ ارادہ بھی رکھتا ہوں۔ مائیکل کا لہجہ ایک دم سنگین ہو گیا۔ میں تمہیں پھر آگاہ کرتا ہوں کہ غزالہ، اس لے پالک بچے تابی اور گلسوم سمیت میرے قبضے میں ہیں اور اسی جہاز پر ہیں۔ اگر تم نے میری ہدایت کے مطابق بمبئی جانے سے انکار کیا یا وہاں جا کر کچھ چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھیوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ تمہارے ساتھیوں میں صفدر اور وہ کابلی خان بھی شامل ہیں۔ مائیکل کے لہجے میں ہراساں کر دینے والی سنجیدگی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش میرے ہاتھوں میں ہتھ کھڑی نہ ہو اور میں انسانی لباس میں چھپے ہوئے اس درندے کی گردن دبا سکوں۔ بمبئی جانے اور بسواجیت سے ملنے کے موضوع پر میرے اور مائیکل کے درمیان تادیر گفتگو ہوئی۔ وہ دونوں لڑکیاں مصدقہ اطلاعات کے مطابق چاپر کے پاس تھیں۔ بمبئی پورٹ پر لنگر انداز ہونے کے بعد مائیکل کے کارندوں نے بسواجیت سے رابطہ کیا تھا اور دونوں لڑکیوں کی واپسی پر بات کی تھی، لیکن بسواجیت اڑ گیا تھا۔ وہ لڑکیاں واپس کرنے پر تیار نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ لڑکیاں میری ملکیت ہیں، چاہے میں نے 50 روپے میں بیچوں، چاہے 50 لاکھ میں بھی نہ بیچوں۔ دراصل بسواجیت دل پھیک قسم کا بندہ تھا۔ خوبصورت عورتوں کی اسے ہمیشہ تلاش رہتی تھی۔ لڑکیاں اسے پسند آ گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ لڑکیوں کے بدلے میں اس نے مائیکل کی آفر کی ہوئی بڑی رقم ٹھکرا دی تھی۔ دوسری طرف مائیکل کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہر قیمت پر لڑکیوں کو اپنے سامان میں شامل کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ لڑکیوں اور بسواجیت کے ذکر پر مائیکل کا خون کھولنے لگا تھا۔ وہ بولا، تم نے وہ لطیفہ تو سنا ہوگا، ایک بڑھیا نے اپنے بیٹے کی طرف سے ایک ایسی نایاب مینا کا تحفہ وصول کیا تھا جو کئی زبانوں میں گانے گاتی تھی اور کہانیاں سناتی تھی۔ نادان بڑھیا مینا کو پکا کر کھا گئی تھی۔ کچھ یہی حال اس بسواجیت کا ہے۔ وہ بڑھیا والا کردار ادا کر رہا ہے۔ ان لڑکیوں کی قدر و قیمت سے وہ بے خبر ہے اور چند راتیں ان کے ساتھ سو کر انہیں بیکار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بے وقوف، جاہل انڈین۔ لیکن تم تو لڑکیوں کی اصل قدر و قیمت سے آگاہ ہونا، تم ان کی قیمت بڑھا کیوں نہیں دیتے؟ سیانے کہتے ہیں کہ ہر چیز قابل فروخت ہوتی ہے، صرف بیچنے والے کو اس کی قیمت ملنی چاہیے۔ اسی لیے تو اس انڈین کو بے وقوف اور جاہل کا خطاب دے رہا ہوں میں۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ وہ ایک بگڑا تگڑا رئیس زادہ ہے، ضد پر آ گیا ہے، کہتا ہے کسی بھی قیمت پر لڑکیاں حوالے نہیں کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ تم ایک انڈین کی سائیکی کو مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہو، اور اس شخص کو تو تم ویسے بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ اس سے ڈیل کرو، کوشش کرو کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نکل آئے، نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلیوں سے نکال لو۔ بہرحال لڑکیاں ہر صورت میں ملنی چاہیے اور صحیح سالم حالت میں ملنی چاہیے۔ میرا خیال ہے تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو۔ لڑکیوں کی دوشیزگی برقرار رہنی چاہیے، ورنہ ان کی اصل قیمت کا اشرشیر بھی نہیں مل سکے گا۔ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی، یہ لڑکیاں تو پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے رجب کے پاس تھیں، اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ تمہارے لیے آرڈر کا مال ہے۔ یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں میرے پیارے۔ یہ لڑکیاں کراچی کے اسحاق جالندری نے ہی میرے لیے حاصل کی تھیں۔ اسحاق پر چھاپا پڑ گیا اور یہ لڑکیاں دوسرے بندے کے پاس چلی گئیں جس کا نام تم رجب بتا رہے ہو۔ بہرحال کچھ بھی ہے، اب یہ پھر سے ہمارے پاس آ جائیں گی۔ بہت بھروسہ ہے تمہیں؟ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم یہ کام چٹکی بجاتے کر گزرو گے۔ اس کے بدلے میں مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تم سودے بازی کی پوزیشن میں نہیں ہو ڈیئر۔ پھر بھی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم سے بہتر سلوک کیا جائے گا۔ اس بہتر سلوک کا ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کر سکو گے؟ کیا مطلب؟ میں اپنی ساتھی لڑکیوں غزالہ اور گلسوم سے ملنا چاہتا ہوں۔ مائیکل نے گہری سانس لی، پھر اس کے سیاہ ہونٹوں پر مسکراہٹ کھل گئی۔ اس دوسری لڑکی کا نام تو تم نے یوں ہی لے لیا، در حقیقت تم لیڈی ڈاکٹر سے ملنا چاہتے ہو۔ وہ ایک آنکھ میچ کر بولا، چلو جو بھی تم سمجھ لو۔ ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر میں اس کا بندوبست کر دیتا ہوں، مگر ایک بات یاد رکھنا، اپنے ساتھ چالاکی کرنے والے کو میں اکثر ایک بہت سرد مقام پر بھیج دیتا ہوں۔ وہاں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کئی درجے نیچے ہوتا ہے، اور جگہ تو اتنی تنگ ہوتی ہے کہ بندے کو ٹکڑوں میں بھیجنا پڑتا ہے۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مائیکل معنی خیز انداز میں ڈیپ فریزر کا ذکر کر رہا تھا اور مجھے وہ منظر یاد دلا رہا تھا جو میں نے پروفیسر کے گھر کے تہہ خانے میں دیکھا تھا۔ اسی دوران میں اپارٹمنٹ کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔
کم ان، مائیکل نے کہا۔ فربا جسم کی ایک یورپین ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے انگلش میں کہا، پروفیسر صاحب پھر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ مسز شائستہ سے ملنا ہے۔ مائیکل کے چہرے پر بیزاری پھیل گئی۔ وہ دبی زبان میں بولا، یہ تو اس بڈھے نے ناک میں دم کر دیا۔ پھر وہ ملازمہ سے مخاطب ہوا، جاؤ کہہ دو اس سے کہ وہ ابھی سو رہی ہے، صبح آ کر مل لے۔ کسی اندرونی کمرے سے شائستہ کی مدھم آواز آئی، کون ہے مائیکل؟ تمہارے مطلب کی بات نہیں ہے ڈارلنگ، مائیکل نے قدر نرمی سے کہا، پھر ابرو کے اشارے سے ملازمہ کو ہدایت کی کہ وہ باہر چلی جائے۔ ملازمہ چلی گئی تو میں نے اس سے کہا، یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں تو یہاں ہر طرف ظلم ہی ظلم نظر آتا ہے، اور میں شاید دنیا کا ظالم ترین شخص جس کا نام جلد از جلد گینس بک آف ریکارڈ میں درج ہونا چاہیے۔ ویسے آئیڈیا کچھ ایسا برا بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس موضوع پر پھر بات کریں گے، تم فی الحال اپنی جانے جان سے مل لو، اس کے بعد میں تمہیں تمہارے کام کے بارے میں ضروری ہدایات دوں گا۔ اس نے بیل بجائی۔ دیو ہیکل میں نیامی گنس بردار اندر داخل ہوا۔ اس کی موٹی بھدی سیاہ انگلی بڑے خطرناک انداز میں ہر وقت ٹریگر پر رہتی تھی۔ سیفٹی لاک بھی ہٹا ہوتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ میرے عقب میں چلتے چلتے میں نیامی کو کہیں ٹھوکر بھی لگ جائے تو ایل ایم جی کے منہ سے موت کا قہقہہ بلند ہو جائے۔ دونوں پہرے دار مجھے لے کر زیری عرشے پر آئے۔ تھوڑی دیر میں مجھے ایک نشست گاہ میں بٹھایا گیا۔ نشست گاہ میں میری الٹی ہتھ کڑی کھول دی گئی، پھر وہاں سے سیدھا ایک ایسے اپارٹمنٹ میں پہنچایا گیا جہاں غزالہ محمد تابی کے ساتھ موجود تھی۔ غزالہ شلوار قمیص میں تھی۔ چہرے کی کھلی کھلی رنگت اور بالوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی نہا کر نکلی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ بری طرح چونک گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی اور تحیر کے ملے جلے آثار تھے۔ اس نے لرزہ آواز میں کہا، مجھے یقین تھا کہ آپ اس جہاز میں موجود ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے کوئی بتاتا نہیں تھا۔ تم خیریت سے تو ہو نا؟ جی، اور آپ؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ زری گل اور صفدر بھی یہی موجود ہیں۔ زری گل گلسوم کے لیے بہت پریشان ہے۔ گلسوم بھی قیدی عورتوں میں شامل ہے۔ کہاں ہیں وہ عورتیں؟ جہاز کے نچلے حصے میں۔ وہاں جانے کے لیے چور راستہ استعمال ہوتا ہے۔ چاولوں کی بہت سی بوریوں کے درمیان یہ خفیہ راستہ ہے۔ میں سمجھ گیا کہ غزالہ کس راستے کی بات کر رہی ہے۔ باقی عورتیں وہاں تو تم یہاں کیوں ہو؟ جہاز کا وائس کپتان ایک اٹالین ہے، فلیمنگ نام ہے اس کا۔ چند دن پہلے وہ ایک دم بیمار ہو گیا۔ میں نے اسے دوا وغیرہ دی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسی نے مائیکل سے میرے لیے سفارش کی۔ اس سفارش کے نتیجے میں مجھے یہ علیحدہ رہائش دی گئی ہے۔ جہاز کے ملازمین میں سے 3-4 افراد بیمار ہیں، میں ان کی دیکھ بھال کر رہی ہوں۔ پرسوں میں نے مائیکل سے کہا تھا کہ کلثوم کو بھی میرے ساتھ یہاں اپارٹمنٹ میں منتقل کر دیا جائے۔ وہ نیم رضامند تو نظر آ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آج کل میں کلثوم بھی یہاں آ جائے۔ کتنی عورتیں ہیں یہاں؟ جس کیبن میں مجھے رکھا گیا تھا وہاں کلثوم کے علاوہ 8 لڑکیاں اور عورتیں مزید تھیں۔ اس کے علاوہ بھی یہاں عورتیں موجود ہیں۔ وہ کچن میں کام کرتی ہیں اور لانڈری وغیرہ کا بھی کام ان سے لیا جاتا ہے۔ مجھے نہیں یقین کہ ان کے ساتھ یہاں اچھا سلوک ہوتا ہوگا۔ 3 روز پہلے جب جہاز یہاں بندرگاہ پر رکا تھا تو امیگریشن، کسٹم اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کے افسران معائنے کے لیے جہاز پر آئے تھے۔ اس وقت کام کرنے والی ان عورتوں کو جہاز کے زیریں حصے میں چھپا دیا گیا تھا۔ یہ افسران کچھ دیر جہاز پر ٹھہر کر اور پرتکلف کھانا کھا کر واپس چلے گئے تھے۔ انہوں نے جہاز کے تفصیلی معائنے کی ضرورت شاید محسوس ہی نہیں کی تھی۔ میرے اور غزالہ کے درمیان تفصیلی گفتگو ہوئی۔ غزالہ کو بھی چند روز پہلے ہماری طرح جہاز پر ہی ہوش آیا تھا۔ غزالہ کی اتری ہوئی کلائی اب ٹھیک تھی۔ سر کی چوٹ کا نشان بھی مدھم سا رہ گیا تھا۔ اب تک وہ ہم سب کے بارے میں بے حد فکر مند تھی۔ میں نے غزالہ کو اپنے اور ساتھیوں کے حالات کے بارے میں بتایا۔ غزالہ بھی یہ جان کر حیران ہوئی کہ پروفیسر کی اکلوتی بیٹی شائستہ مائیکل کے اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہے اور مائیکل اسے اپنی بیوی بتا رہا ہے۔ ننھا تابی اب پہلے سے بہتر نظر آتا تھا۔ اس کے سانولے چہرے پر رونق اور سیاہ آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ پھر اس نے حسب سابق میری آنکھ میں انگلی چبونے کی کوشش شروع کر دی۔ پتہ نہیں اسے کیا لت پڑ گئی تھی۔ اس کی یہ ادا واقعی بڑی پیاری لگتی تھی۔ جس دوران میں غزالہ سے باتیں کر رہا تھا وہ مسلسل اپنی کوشش میں مصروف تھا۔ غزالہ بار بار اسے منع کر رہی تھی۔ آخر اس نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور ذرا غصے سے بولی، کیا کرتے ہو تابی؟ وہ بھی ایک چنچل تھا۔ اس نے غزالہ کے بال اپنی دونوں مٹھیوں میں جکڑے اور قریباً لٹک سا گیا۔ غزالہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ بال چھڑانے کی کوشش میں دوہری ہو گئی۔ وہ اسے پچکارنے لگی، پلیز تابی، پلیز۔
وہ اس کی مٹھیاں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر زیادہ زور بھی نہیں لگا رہی تھی۔ یہ کشمکش دلچسپ تھی۔ بہرحال غزالہ نے بال چھڑائے اور تابی کو گود میں دبوچ کر بیٹھ گئی۔ تابی تھوڑی دیر بعد غزالہ کی گود سے کھسک کر پھر میرے پاس آ گیا۔ وہ کچھ دیر اٹکھیلیاں کرتا رہا، تب پھر اس نے دوبارہ وہی مشغلہ شروع کر دیا۔ وہ اپنی ننھی ننھی انگلیاں میری آنکھ میں چبونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں اس کے ہاتھ تھامتا تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگتا۔ اب وہ مجھے سچ مچ پیارا لگنے لگا تھا۔ وہ زیادہ خوبصورت تو نہیں تھا، لیکن اس کے سانولے چہرے میں کوئی ایسی کشش تھی جو دل کو کھینچتی تھی۔ جب وہ زیادہ بے تکلف ہونے لگا تو غزالہ کے چہرے پر ناگواری ابھر آئی۔ آپ اسے پیچھے کیوں نہیں ہٹاتے تھے؟ انگلی چبو دے گا آپ کی آنکھ میں یہ۔ بچے کو سختی سے منع کرنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن یہ بدتمیزی کر رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سے تمہارے بال بھی تو پکڑے تھے، تم نے سختی سے منع کیوں نہیں کیا؟ میری بات اور ہے، لیکن دوسروں سے ایسا کرے گا تو یعنی میں دوسرا ہو گیا؟ پتہ نہیں کب تک میں دوسرا ہی رہوں گا۔ وہ ایک دم چونک کر چپ سی ہو گئی۔ فضا اچانک بوجھل ہو گئی۔ ہم کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ اس خاموشی میں بس کبھی کبھی تابی کی کلکاری گونج جاتی تھی۔ میرا خیال ہے مجھے 1-2 روز کے لیے جہاز سے باہر جانا پڑے گا، شہر میں کچھ کام ہے۔ زیادہ سے زیادہ اتوار تک آ جاؤں گا۔ کیا مائیکل آپ کو جانے دے گا؟ مائیکل کا ہی کام ہے۔ کوئی خطرناک کام ہوگا؟ نہیں، ایسا خطرناک بھی نہیں ہے۔ شاید وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے۔ فی الحال ہم اس کے قبضے میں ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تابی غزالہ کی گود میں مچلنے لگا۔ وہ توتلی زبان میں ناقابل فہم الفاظ بولنے لگا۔ اس میں سے ایک آدھ اردو کا لفظ بھی سنائی پڑ جاتا تھا۔ غزالہ بولی، کہہ رہا ہے کہ آپ مت جائیں۔ یہ الفاظ غزالہ نے مسکراتے ہوئے کہے تھے۔ شاید اسے بھی فضا کی سنجیدگی اور بوجھل پن کا احساس ہو گیا تھا۔ میں نے تابی کو گود میں اٹھا کر تھوڑا سا پیار کیا۔ وہ پھر کوئی لاطینی قسم کی زبان بولنے لگا۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بولی، گونگے کی رمز گونگے کی ماں ہی جان سکتی ہے، اور گونگے کی ماں کی رمز کون جانے گا؟ آواز دھیمی تھی، غزالہ تک نہیں پہنچ سکی۔ کیا کہا آپ نے؟ کچھ نہیں۔ کچھ تو کہا ہے۔ بس میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر تابی والی بات تم نے کہی ہوتی تو میرا مطلب مجھے جانے سے روکا ہوتا۔ اس کی پلکیں جھک گئیں اور چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ معلوم نہیں یہ شرم کی سرخی تھی یا ناراضگی کی، یا پھر دونوں کی۔ میں اسے خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آیا۔ باہر گن بردار منیامی موجود تھا۔ وہ مجھے گن پوائنٹ پر واپس اسی کیبن میں لے آیا جہاں میرے ساتھی موجود تھے۔ صفدر بے چینی سے میرا منتظر تھا۔ میں نے شروع سے آخر تک اسے تمام بات بتائی۔ رات گئے تک ہم باتیں کرتے رہے۔ زری گل بھی گاہے بگاہے اس گفتگو میں شریک ہوتا رہا۔ اگلے روز سے پہر کے بعد مائیکل نے مجھے دوبارہ اپنے اپارٹمنٹ میں طلب کیا۔ وہ حسب معمول 3 پیس سوٹ میں تھا اور بڑے ٹھاٹ سے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ آج اس کے ساتھ ایک موالی قسم کا بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خالص بمبئی کا رہائشی لگتا تھا۔ جیکٹ اور پتلون پہنے ہوا تھا۔ جیکٹ کے نیچے سرخ رنگ کی ڈبی دار قمیض تھی، گلے میں رومال اور سر پہ ٹوپی۔ اس نے بال بڑے فلمی سٹائل میں بنا رکھے تھے اور بڑے ایکشن کے ساتھ بات کرتا تھا۔ اس کا نام رمیش عرف ہیرو ہے۔ یہ بمبئی میں میرے پرانے کرم فرماؤں میں سے ہے۔ یہ شہر میں ساری اونچ نیچ سے واقف ہے اور ہمارے ٹارگٹ کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ میرا مطلب چاپر کے موجودہ ٹھکانے سے ہے۔ اس نے تصدیق کر رکھی ہے کہ دونوں لڑکیاں چاپر کے پاس ہیں اور اس کی رہائش گاہ پر موجود ہیں۔ رمیش تمہارے لیے شہر میں سواری اور رہائش کا انتظام کرے گا، اور اس کے علاوہ بھی جس طرح کی مدد کی ضرورت ہوگی یہ باہم پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ میں نے رمیش نامی اس جواں سال شخص سے چند باتیں کی۔ وہ بولتا بھی فلمی سٹائل سے تھا۔ مجھے یہ انداز کو جانا پہچانا سا لگا۔ غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ مشہور اداکار ششی کپور کا انداز ہے۔ موصوف کی شکل میں بھی تھوڑی بہت ششی کپور کی جھلک پائی جاتی تھی، یعنی وہ بزم خود اپنے آپ کو ششی کپور ہی سمجھتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اسے ہیرو کا خطاب ملا ہوا تھا۔ ششی کپور کا تعارف کرانے کے بعد مائیکل نے اسے باہر بھیج دیا اور مجھے اس ڈیل کے متعلق بتانے لگا جو میں نے بسواجیت چاپر سے کرنا تھی۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ مجھے بہر صورت لڑکیاں چاپر سے حاصل کرنا تھی۔ اس سلسلے میں اسے اپنی ثوابدید کے مطابق 50,000 سے لے کر 10 لاکھ تک کوئی بھی رقم آفر کر سکتا تھا۔ اگر گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلتا تو میں انگلیاں ٹیڑھی بھی کر سکتا تھا۔ اس صورت میں مجھے آزادی تھی کہ میں 8-10 بندے پار کر دوں اور اگر ضروری سمجھتا تو خود بھی خرامہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملتا۔ مائیکل کو فقط لڑکیوں سے غرض تھی۔ مائیکل نے میرے لیے ایک رائفل کا انتظام بھی کیا تھا۔ یہ رائفل فی الوقت رمیش کی تحویل میں تھی۔
مائیکل کی پوری بات سننے کے بعد میں نے اس کے سامنے صرف ایک شرط رکھی. میں نے کہا کہ میرا ساتھی صفدر میرے ساتھ جائے گا. تھوڑے سے تذبذب کے بعد مائیکل نے یہ بات مان لی.